ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے امت محمدیہ کے ایمان کو جلا بخشتا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ کہ میں تم سے موسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھنے کے سلسلے میں، محبت کرنے کے سلسلے میں تمہاری نسبت میرا اور میری امت کا حق کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، انبیاء کا اصل وارث تو مومن ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کو روزہ رکھا اور اپنے میرے بھائیوں صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو یہ دین اسلام ہے، ان کا ایک الگ امتیاز مقام ہے، یہ اپنے آپ میں خود مکمل ہے، یہ خود اپنے آپ میں مکمل ضابطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتا ہے، ہماری اور ان میں کیا فرق رہا؟ میرے بھائیوں، حریص امت معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس فکر کو سراہا، ان کی تعریف کی، اور میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے کہا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ کہ انشاءاللہ اگر آئندہ سال ہم زندہ رہے تو ہم ایک دن ملا کر روزہ رکھیں گے، یا تو 90 کا یا 11ویں کا۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن چونکہ آپ کا فرمان جاری ہو چکا تھا میرے بھائیوں، اسی لیے اس امت کے جلیل القدر فقہا اور محدثین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی صرف 10ویں روز یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کے اس پاکیزہ بشارت کی تکمیل کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 9، 10 اسی طرح 10 یا 11 یعنی 2 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ میرے بھائیوں یہ تو عبادات اور احکامات کے سلسلے میں تھے، اور یاد رکھیے یہ جو محرم الحرام ہے یہ صرف عبادات ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ اٹھا کر دیکھیے تاریخ اور واقعات قوم و ملل کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی میرے بھائیوں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کی آغاز ہی ایک ایسی عظیم اور دردناک شہادت سے ہوتی ہے کہ میرے بھائیوں جو مراد مصطفیٰ ہیں، خلیفہ دوم ہیں، عدل و انصاف کے پیکر ہیں اور فاتح بیت المقدس ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں آپ رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں مسلمانوں کا حدود قیصر و کسریٰ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے ان کی سلطنتوں اور تخت و تاج کو اپنے پاؤں سے روندتے ہوئے لاکھوں مربع میل دور تک پھیل گئی۔ چنانچہ ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نامی شخص کو اسلام کی حسد میں اور اسلام کے یہ بڑھتا قد دیکھ کر انہیں قبول نہیں ہوا، چنانچہ انہوں نے ایک زہریلا خنجر تیار کیا اور 26 ذوالحجہ کو حضرت عمر ابن خطاب فجر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ اس نے وہ خنجر سے وار کیا اور آپ زخمی ہو گئے۔ لیکن میرے بھائیوں قربان جائیے اس رہبر پر، اس خلیفے پر کہ جنہوں نے جاتے جاتے ہوئے بھی یہ بتا دیا کہ دین میں نماز کا کیا مقام ہے، عدل و انصاف کیا معنی رکھتا ہے۔ بہرحال آپ 3 دن تک اپنی زندگی سے لڑتے رہے اور ایک محرم الحرام کو میرے بھائیوں اللہ شہادت کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی عظیم ہستی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ وہ محرم الحرام میں پیش آیا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعونیوں سے جو نجات دی میرے بھائیوں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر آگے نکل پڑتے ہیں رات کی تاریکی میں، پیچھے بفرا ہوا فرعون کا لشکر، آگے بفرا ہوا بحر قلزم کا وہ سمندر میرے بھائیوں، یہاں تک کہ جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان پکارا،
کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ چنانچہ اللہ نے 12 راستے بنائے اور ہر راستے سے نکل گئے، اور فرعون کا یہ لشکر جب دیکھا کہ راستے ہیں وہ چل پڑے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ اس میں قدم رکھا بیچ دریا میں پہنچے، اللہ نے پانی کو واپس اسی حالت میں لوٹنے کا حکم دیا، اور میرے بھائیوں فرعون غرقاب ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ دکھا دیا کہ یاد رکھو، نفرت، اسلام دشمن طاقتیں خواہ وہ کیسی ہی فرعونیت کی شکل میں آئیں، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کے ساتھ اللہ ہوتی ہے، جو اللہ کا بن کر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح سے جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان نہ کر دیا جائے تب تک یہ محرم الحرام کی فضیلت ادھوری رہ جاتی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وفات کے 61ویں سال میں آپ کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے بھوک پیاسے اپنے دوستوں، رفقا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ میرے بھائیوں ظلم کے خلاف لڑتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حضرت حسین کی لڑائی کسی اقتدار یا کرسی یا منصب کے لیے نہیں تھا، بلکہ میرے بھائیوں وہ یزید کی ملوکیت، امیریت اور ان کی جو خلافت میں اپنا جو گھر والا حکومت کو شامل کرنا چاہتے تھے، میرے بھائیوں اس کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دیکھا نواسے رسول کے خون میں وہ غیرت جوش ماری کہ اے حسین اگر آج تم نہیں اٹھے یہ تاریخ کے دھبے میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا چہرہ مسخ ہو کر رہ جائے گا۔ چنانچہ میرے بھائیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اور وہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ سر باطل کے سامنے کٹا تو سکتا ہے لیکن کسی باطل کے آگے جھک نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو اسلام کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو سرخرو ہو کر چلے گئے اس دنیا سے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے بھائیوں چونکہ وقت ہو چکا ہے، اب آج ضرورت ہے ہمارے اندر وہی جذبہ، وہی نثاری، وہی فداکاری، وہی اسلام پر مر مٹنے کی کیفیت پیدا کرنے کی۔ میرے بھائیوں آج کے نوجوانوں کی طرح میرے بھائیوں شہادت حسین کے نام پر بھوجپوری گانے بجا کر ان کے سامنے ناچنے والے ان نوجوانوں سے، ان بھائیوں سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ ان کو موضوع سخن بنایا ہی نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حضرت امام حسین اور ہمارے جو اسلام کے سپہ سالار ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں۔